سیدنا سلیمان علیہ السلام سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کئی گھوڑے رکھے ہوئے نے. ہر گھوڑا بڑا خوبصورت بڑا پیار ہے. اللہ دے راہ اندر جہاد واسطے کوئی شوق بھی ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام نو گھوڑے پالن دا شوق, گھوڑے رکھن دا شوق, گھوڑے تے سوار ہون دا شوق ہے. تے گھوڑے بھی او جڑے اڑن والے گھوڑے سن. حدیث صحیح البخاری اندر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے پاس تشریف لے آئے. سیدہ صدیق دے گھر اندر اما عائشہ میں چھوٹی جئی سا, میں کھلونے نال کھیل رہی سا تے کھلونے اندر میرا گھوڑا سی, اس گھوڑے دے پر سا. نبی علیہ السلام نے ہنس کے فرمایا عائشہ کیڑے کھلونے نال کھیل رہی ہے تے گھوڑے دے کدو پر ہوئے. چنگا کھلونا بنایا گھوڑے تے پر رہے تے پر تے ہوندے نہیں. امی عائشہ فرما دیا اے محبوب جی یہ گھوڑا تہاڈا نہیں, یہ گھوڑا سلیمان علیہ السلام دے دور دے. اس ویلے گھوڑیاں دے پر ہوندے سن نہ گھوڑے اڑدے سن نہ اے او گھوڑا پھر ہو سکتا ہے. حضرت اما عائشہ حاضر جواب بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا ہے, لیکن مسئلہ بھی حل کر دیتا ہے کہ گھوڑے ہوتے چڑھتے سن, گھوڑے اڑتے سن, گھوڑے تے سوار ہوندے سن. ایک دن عصر دا ویلا شروع ہونے والا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام گھوڑیاں نو نہ خادمن کیا جاؤ گھوڑے لے کر کے آؤ. گھوڑے آئے لین وار ایک گھوڑا دا سوار جڑا گھوڑا لئی آندا ہے. سلیمان علیہ السلام گھوڑے نو ویکھ رہے ہیں, گھوڑے نو ہاتھ پھیر رہے ہیں. پھر ایویں طرح لین لگی ہوئی ہے, گھوڑیاں دی ہزاراں گھوڑے نے. گھوڑے ویندے ویندے ادو سورج سرد ہو گیا ہے. جو ہی گھوڑیاں تو فارغ ہوئے تے خیال آیا, فرمایا میری امت دے لوگو نماز اثر تے لیٹ ہو گئی, تاخیر ہو گئی جی, لیٹ ہو گئی, تاخیر ہو گئی. فرمایا سارے گھوڑے نے واپس لے آؤ. گھوڑے لے آندا گیا. فرمایا نہ دے پیرانو تے نہ دے جناب ٹنگانو کٹ کے رکھ دو جنہ نماز لیٹ کروا دیتی. یہ دنیا کا مال, یہ گھوڑے مجھے نماز میں تاخیر کروائیں, ان کی ٹانگیں کاٹ دو, مجھے نہیں چاہیے. یہ دنیا, یہ مال, یہ زینت. انصاف سے بتانا کس کی ہیں 5 نمازیں, جس کی ہر 5 نمازوں میں سے کوئی نہ کوئی نماز مال کی وجہ سے, مہمان کی وجہ سے, اولاد کی وجہ سے, رشتہ دار کی وجہ سے, کاروبار کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے رہ جاتی ہے. جب ہماری رہ جاتی ہے, یہ سلیمان پیغمبر ہے, نبی ہے, فرماتے ہیں میں کیسے جاؤں گا رب کے سامنے قیامت والے دن جب رب پوچھے گا نماز اثر تمہاری لیٹ ہوئی ایک مرتبہ زندگی میں تمہاری اور تمہاری امت کی گھوڑوں کی وجہ سے, میں کیسے جاؤں گا. جب سلیمان معصوم ہے, رب کے پیارے پیغمبر ہیں, جانے کی حیثیت طاقت اتنی شان مقام, لیکن کہتے ہیں کیسے جواب دوں گا جب سلیمان پیغمبر معصوم جن کے لیے جنت واجب جنت بنائی گئی وہ ڈر رہے ہیں میں کیسے جاؤں گا. یہ نماز اثر میری لیٹ ہو گئی, ان گھوڑوں کی وجہ سے پڈلیاں پیر کاٹ کے رکھ دو, مجھے نہیں چاہیے یہ گھوڑے. یہ کفارہ بھی دیا, یہ اپنی اس جناب تاخیر کا یہ کفارہ بھی دیا. گھوڑے سارے اللہ کی راہ میں وقف بھی کر دیے, بعض کی وہ ٹانگیں کاٹ کے رکھ دی. یہ ساری صورتحال کے بعد پھر بھی ڈر رہے ہیں جن کی زندگی کی کوئی نماز بھی ٹائم پہ نہیں ہے, ہم کیسے حاضر ہوں گے, ہم کیسے پیش ہوں, ہماری حالت کیفیت کیا ہو. پڑھیے محدث سیدنا یوشع بن نون کو, کیسے فکر والے لوگ تھے. اللہ کی قسم ہم نے نبیوں کی شان کو, مقام کو, واقعات کو اپنی زندگی پر منطبق ہی نہیں کیا. یہ یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے اٹھ جانے کے بعد یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. سیدنا یوشع علیہ السلام
جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد کرتے کرتے عصر کا وقت ہو گیا۔ جو ہی عصر کا وقت ہوا فرمان لگے اگر نماز کے لیے رکتا ہوں، لشکر کو روک لیتا ہوں، کافر سستا لیں گے، آرام کر لیں، دوبارہ تازہ دم ہو جائیں، لڑوں گا کیسے؟ تمہارا کئی مہینے لگ جائیں گے اس مقام تک پہنچتے ہوئے۔ میں آج پہنچا، کئی علاقے فتح کیے، تھوڑا سا علاقہ یہ رہ گیا ہے، اگر نماز پڑھتا ہوں تو یہ علاقہ رہ جائے، نہیں پڑھتا تو نماز گئی، اس جہاد کا کیا فائدہ جس میں نماز نہ ہو؟ اس اہل الحدیث ہونے کا اور سنہ ہونے کا کیا فائدہ؟ اس اسلام کا کیا فائدہ جس میں نماز نہ ہو؟ فرمایا میں کیا کروں؟ اب اللہ کا نبی ہے یوشع بن نون علیہ السلام رکے ہوئے، میں کیا کروں؟ رکے کیا فرمایا؟ فرمایا اے سورج، اے سورج، تو بھی ایک، تیرا اور میرا خالق ایک ہے، تجھے بھی اسی نے بنایا، مجھے بھی اسی نے بنایا، تو اس کے حکم سے چلتا ہے اور میں اس کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں۔ اگر میں جہاد روکتا ہوں تو میری نماز کافروں کا فائدہ ہوتا ہے، اگر نہیں روکتا نماز میری لیٹ ہوتی ہے۔ یہ ہے جن کا ڈر ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اسیہ نے ویکھی جائے گی، ویکھی نہیں جائے گی، سزا ملے۔ ویکھی تو وہاں جاتی ہے جہاں ہم شک ہو، یہاں تو پک ہے، یقین ہے، یہ لا ریب فیہ قرآن ہے۔ یوشع بن نون نے کی فرمایا؟ فرمایا سورج تو بھی مامور ہے، میں بھی مامور، تو مامور ہے میں مامور ہوں، تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، میں بھی اللہ کے حکم پہ جہاد کر رہا ہوں۔ اے اللہ آج اس سورج کو روک دے تاکہ جہاد بھی ہوتا رہے لیکن تیرے یوشع کی نماز نہ تاخیر ہو۔ اللہ روک دے اس سورج کو، یہ آگے نہ چھائے، جہاد میں میری نماز میں تاخیر نہ ہو۔ چائے پر تاخیر، روٹی پر تاخیر، ہماری حالت کیفیت دوستو ہم کیسے کھڑے ہوں گے؟ وقت کے محدث تھے، تکبیر آئی، اقامت کی آواز کانوں میں پہنچی، سکرات میں تھے، اللہ نے ایسا ہوش دیا، کہتے چلو نماز کی طرف۔ کہا آپ تو سکرات میں ہیں، کہتے مجھے اٹھاؤ مسجد میں لے چلو۔ جب اللہ اکبر حی علی الصلاۃ آ گیا ہے تو اب سکرات کا، موت کا انتظار کرو یا نماز کی طرف جاؤ؟ اٹھاؤ، چکو، مجھے لے چلو مسجد میں۔ مسجد میں جائے لے گیا، صف میں بٹھا دیا گیا، لٹا دیا گیا، لیٹے، پہلی رکعت اسی حالت میں پڑھی، دوسری رکعت میں جان نکل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ڈر ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے اللہ روک دے سورج کو۔ حدیث ہے صحیح البخاری میں، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کسی نبی، کسی انسان، کسی بشر کے لیے کبھی سورج کو نہیں روکا۔ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلط روایتیں بیان کرتے ہیں لوگ، جو کہتے ہیں شیر خدا محبوب خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی تھی تو سورج واپس آیا تھا، غلط کہتے ہیں، کوئی ایسی روایت صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ کیوں لیٹ ہوئی تھی مولا علی رضی اللہ عنہ کی نماز؟ کہتے ہیں رسول اللہ کی گود میں سر رکھ کے سو ہوئے تھے، نیند آ گئی تو نماز عصر فوت ہو گئی، سیدنا علی کی سورج غروب ہو گیا، پھر اٹھے تو فرمایا نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ میری نماز فوت ہو گئی۔ فرمایا قضا پڑھنا چاہتے ہو ادا؟ یا رسول اللہ قضا نہیں ادا۔ فرمایا سورج واپس آیا۔ یہ سارا قصہ کہانی جھوٹی ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث ہے صحیح البخاری میں، سیدنا علی کی
شان مقام عزت وقار میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سیدنا علی کی شان وہی بیان کرنا ہے جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، دین میں ہے، شریعت میں ہے۔ سیدنا علی ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، سیدنا علی ہمارا ایمان ہے، سیدنا علی ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی مصداق ہے، لیکن یہ شان سیدنا علی کی نہیں ہے۔ اگر نماز علی رہ گئی تھی پیغمبر کی گودی میں سو جانے کی وجہ سے، میں پوچھتا ہوں پھر نبی بھی کی تو بھی رہ گئی ہوگی نا، کیونکہ گودی میں علی تو رضی سوئے ہوئے تھے، یا پیغمبر جماعت کروا کے آئے تھے تو علی کہاں تھے؟ پھر یہ بات عقل کے نقل کے رواج کے سارے مزاج کے خلاف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور اس حدیث صحیح کے خلاف ہے جو صحیح البخاری میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کے لیے کوئی شخص ایسا نہیں ہوا جس کے لیے سورج کبھی رکا ہو یا رک کے واپس آیا ہو۔ ایک ہی شخصیت گزری ہے جس کے لیے سورج رک گیا تھا پورے اسلام میں، پورے تاریخ اسلام کی فہرست میں ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام سیدنا یوشع بن نون ہے۔ فرمایا رک جا سورج، میری نماز اگر تاخیر ہو گئی تو میں کیسے پیش ہوں گا اللہ کے سامنے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورج رک جا، جب تک میرا نبی جہاد کر کے فتح کر کے فارغ ہو کے نماز نہ پڑھ لے تو نے آگے نہیں چلنا۔ رک گئے سورج۔ یہ ان لوگوں کی سیرت ہے جو لوگ ڈرتے تھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے۔ ہم تو بے پرواہ، دیکھی جائے گی، ہوئے گا تو پھر سنی جائے گی تو دیکھی جائے گی۔ اللہ کے بندو اللہ سے ڈر جو، دنیا کی محبت مال دولت ذہن و دماغ سے نکال لو، اپنی آخرت دنیا سے اتنا ہی تعلق ہو کہ جس کے بغیر گزارا نہیں ہے، وگرنہ سارے تعلقات، ساری سوچ، ساری بچار، سارے پلاننگ جو ہے وہ آخرت قبر حشر کے بارے میں ہو، تاکہ اس عذاب سے ہم بچ سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔